میں نے جو یقین کرے جو میں نے برداشت کیا ہے، جو میں نے ظلم مہندی بھائی کے ساتھ، تو پھر وہ ایک باپ ہیں، مرد ہیں، سوشل میڈیا کی طاقت ہے، خاندان کی ان کے ساتھ سپورٹ ہے، ہر قسم کی سپورٹ ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کی. اور میں نے وہ ظلم برداشت کیے ہیں، میں نے وہ ظلم برداشت کیے ہیں، ان قاتلوں کے، ان ظالموں کے وہ ظلم برداشت کیے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی یہ یتیم خانے، یہ دارالمان، کیا کیا چیزیں میں نے نہیں دیکھی اور سہی. میں نے اتنے ظلم برداشت کیے ہیں، اتنے ظلم برداشت کیے ہیں کہ کیس تو ہاری ہوں. یہ سب سے بڑا ظلم تھا، حکومت کیا، عدالتوں کا، قانون کا میرے ساتھ، ان کا تو تھا ہی، اور جو انصاف کرنے والے اداروں کا ظلم ہے میری ذات پر. السلام علیکم کیس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے، اور اس کیس میں انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہوں گی، کیونکہ اللہ کو بھی اب بچیوں کے ساتھ اتنا ظلم برداشت نہیں تھا، اور ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اللہ پاک ختم کر دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. میں نے آپ کے علم میں کچھ چند باتیں لانی ہیں، کیونکہ آپ تو آپ کا سا تجربہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہونا، اس بات پہ آپ نے اس تجربے کی بنا پہ جو کہا سچ نکلا. اور میں نے تو یہ سارے ظلم اپنے ساتھ پہ سہے ہیں، اور ان لوگوں کی، ظالموں کی، قاتلوں کی، یہ قاتل ہیں لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو، ان کی زندگیاں برباد کرنا، ان کے قیامت لانا، ان کے گھروں میں خوشیوں کے قاتل، زندگیوں کے قاتل. یہ لوگ، یہ ایسے لوگوں کی چالیں، ان کی شاطرانہ ذہنیت، ان مجرمانہ ذہنیت میں بہت برداشت کر چکی ہوں، میں بہت دیکھ چکی ہوں. تو ان کی نیکسٹ چال جو تھی وہ یہی تھی، اللہ پاک ان کو اپنی گھناؤنی چال میں کبھی کامیاب نہ کرے. اور جتنا انہوں نے رلایا ہے، جتنا تڑپایا ہے ماں باپ کو، اس سے زیادہ ان کی پکڑ دنیا میں آئے، اور آخرت میں تو آئے گی. ان کی اگلی چال یہ تھی، میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں اور ان کی چالوں کو سمجھ رہی ہوں، شاید آپ سے بہتر سمجھ رہی ہوں، کیونکہ میں اپنی جان پہ یہ جھیل چکی ہوں. یہ مہندی بھائی کو تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ یہ کیس سنوائی میں آیا ہے، اور ان کی پہنچ اوپر تک گئی، آواز اوپر تک گئی ہے، اور سوشل میڈیا کا ساتھ ملا ہے. جب اللہ کا کرم مجھ پہ بھی رہا ہے اور ہے، جب میرا تھا تو سوشل میڈیا نہیں تھا، اور وہ بھی اتنے ہی ظالم، اتنے ہی چالاک، اتنے ہی شاطر لوگ تھے. تو کہتے ہیں جب عدالتوں سے یا کسی بیماری سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم اگر کیس ہار بھی جاتے ہیں نا، تو ایٹ لیسٹ اس کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے. تو اس کی سمجھ بوجھ اب میرے کام ہے یا نہیں ہے، ایٹ لیسٹ میں اس کیس کو سمجھ رہی ہوں اور ان کی چالوں کو سمجھ رہی ہوں. نیکسٹ چال ان کی یہ تھی کہ اتنے شاطر لوگ ہوتے ہیں کہ دعا زہرا کو ہمیشہ کے لیے دارالمان میں بھیج دیں، وہ وہیں میرے انتظار میں بیٹھی رہے، اور میں جب بڑا چنگا اور معصوم بن کر جا کے ضمانت کرا کے، اگر ضمانت ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہوتی تو پیچھے میرا گینگ ہے کیس لڑنے کے لیے. ہم لوگ میڈیکل کو چیلنج کریں گے. میڈیکل ہوتے ہوتے اس کیس کو میڈیا کتنا کرے گا، رپورٹ کتنا کرے گا، اتنا تو کر دی ہے. اب اور بھی رپورٹ، اور بھی کیسز آئیں گے، اور بھی جان چھٹے گی. کتنا ایک ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ ریڈروں کو خریدیں گے، کیس آگے آگے چلوائیں گے، میڈیکل میں روڑے اٹکائیں گے، ایک دفعہ بھی اٹکائیں گے، دو دفعہ بھی اٹکائیں گے. اور ایج کا میڈیکل ہونا ناممکن ہے. جتنا ایک آ گیا ہے یہ ابھی بیسٹ ہے. اور جیسے جیسے لڑکی کی ذہنیت، سائیکی چینج ہوتی ہے، میڈیکل بھی قابل قبول
حالت میں نہیں رہتا، اور جتنا آ گیا ہے یہ بہتر آ گیا ہے. بچی کی ایج نادرہ سرٹیفکیٹ کے بالکل عین مطابق ہے، وہی ایگزیکٹ ہے. اور یہ لوگ کرتے 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 گھسیٹ کے بچی تو وہیں رہے گی ان کے مطابق، دارالعلومان سے نہیں نکل سکے گی وہ اسی اس میں. اور ہم اندر خانے، ان کو پتا ہے یتیم خانوں میں یا مطلب دارالعلومان میں پہنچ کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے پیسہ چلتا ہے. ان کو پیسہ چلانا بڑے خوب آتا ہے. ہم اندر خانے ملاقاتیں کر کے اس کو دلاسا دے دے کے ویسے ہی رکھیں گے. اور ان کے پاس بڑا اچھا مہرا تھا ہے بلکہ زلیرا ماہم کا، کہ ہم اس کے ذریعے پیزوں کے ذریعے اس کی دیکھ بھال کریں گے اور اس کو اپنے حق میں رکھ کے زیادہ سے زیادہ سال 1.5 سال میں اس کیس کو وائنڈ اپ کر کے اور دعا زہرا کو لے کے اڑ جائیں گے. ایٹ دی اینڈ ان کا یہی ہے. اور لیکن یہ ان کی شاید بھول ہے، یہ ابھی اپنی چالوں کو دیکھتے ہیں، یہ عدالتوں سے فائدہ اٹھانا دیکھتے ہیں اپنا، یہ اپنے وکیلوں کی چالوں کو دیکھتے ہیں کہ کالے کو چٹا اور چٹے کو کالا کرنا کیسا ممکن ہے. اور صرف اگر یہ نہیں جانتے نا تو صرف میرے اللہ کی طاقت کو، اور یہ اللہ کی طاقت سے ہی بہتر ہوا ہے. اور دعا زہرا کے ذریعے اللہ پاک نے ان لوگوں کو پکڑنا تھا، ایسے گینگ کو بے نقاب کرنا تھا کہ کتنی بیٹیاں سامنے آئی ہیں اور کتنے ماں باپ رول رہے ہیں، کتنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کتنی بیٹیاں سامنے آ چکی ہیں اس کیس کے دوران جن کی کوئی سنوائی ہی نہیں پاکستان میں. ایک بیان کس قدر ماں باپ کو نیچے گرا دیتا ہے کہ وہ بیٹی کو دیکھنا، کوئی قانون نہیں پاکستان کا، کوئی طاقت نہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں کہ وہ بیٹی سے مل سکیں، بیٹی سے بات کر سکیں. یہ لوگ عدالتوں کا فائدہ اٹھا کر کتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں، اور ماں باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں، اور بیٹی ساری زندگی ظلم کی چکی میں پستی ہے اور ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے جو یقین کریں جو میں نے برداشت کیا ہے، جو میں نے ظلم مہندی بھائی کے ساتھ، تو پھر وہ ایک باپ ہیں، مرد ہیں، سوشل میڈیا کی طاقت ہے، خاندان کی ان کے ساتھ سپورٹ ہے، ہر قسم کی سپورٹ ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کی. اور میں نے وہ ظلم برداشت کیے ہیں، میں نے وہ ظلم برداشت کیے ہیں، ان قاتلوں کے، ان ظالموں کے وہ ظلم برداشت کیے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی یہ یتیم خانے، یہ دارالعلومان، کیا کیا چیزیں میں نے نہیں دیکھی اور سہی. میں نے اتنے ظلم برداشت کیے ہیں، اتنے ظلم برداشت کیے ہیں کہ کیس تو ہاری ہوں. یہ سب سے بڑا ظلم تھا، حکومت کیا، عدالتوں کا، قانون کا میرے ساتھ، ان کا تو تھا ہی. اور جو انصاف کرنے والے اداروں کا ظلم ہے میری ذات پر. انشاءاللہ یہ لوگ میرے تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. میرا تو ایمان ہے کہ یہ لوگ جیتے نہیں، نہ جیت سکتے ہیں. ظالم کبھی بھی نہیں جیت سکتا. یہ وقتی خوشی ہے ان کو، جو ان کی اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہوتی ہے، ان کو بہت بڑی پکڑ میں لانا ہوتا ہے. ان لوگوں کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں. یہ دنیا کو سب سمجھتے ہیں کہ ہم صرف دنیا ہی ہے. تو میرا تو ایمان ہے کہ ان کو سزا ملے گی اور بہت ملے گی، اور ان کی سوچ میں بھی نہیں ہے جو ان کو سزا ملنی ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے پکڑنا ہے. اور اسی اس میں دعا زہرا کے کیس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر لائے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے پکڑنا ہے. باقی یہ ان کی چالیں تھیں کہ ہم 1.5 سال میں باہر آ جائیں گے اور دعا زہرا پھر ہماری کی ہماری، اور ہم جو مرضی کریں گے. اب اس کا باپ کچھ نہیں کر سکے گا. یہ ان کی چالیں تھیں. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی کیا چالیں تھیں. شاید آپ کے علم میں بھی ہوں، شاید کسی نقطے میں جو بھی میں سوچتی ہوں آپ اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں اس سوچ پر،
کیونکہ آپ کے پاس بھی تجربہ ہے دنیا کو دیکھ کر، اور میں نے اپنی جان پہ سہا ہے۔ ایک پروگرام دیکھا ہے جس کے اندر وہ اس کا موضوع کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ 3 کچھ اپنے جیسے صحافیوں کو لے کے آئی ہوئی تھی، اور ایک ٹاپک پہ ان کو پکڑ کے وہ انہوں نے تقریباً کافی دیر بات کی ہے کہ جی پولیس کا جو ہے وہ 29 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے جو کہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہے اس کیس کے لیے۔ تو اس کیس کو جو ہے نا مہندی صاحب کو جو ہے نا لاہور میں شفٹ اس کا کیس کو مطلب کرنا چاہیے، تاکہ مہندی بھائی وہ آئیں لاہور میں اور وہ کریں کیس، تاکہ گورنمنٹ کا پیسہ نہ لگے۔ ایک تو یہ بات، ایک تو وہ مظلوم انسان ہے اور اس کی داد رسی یہ گورنمنٹ، یہ اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، یہ حکومت، یہ قانون، یہ عدالتیں اس کا خمیازہ اس کی بیٹی واپس کر کے بھی وہ خمیازہ ہم اس کا پورا نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اس کے ساتھ اس کے گھر میں جو ہلچل، جو قیامت ٹوٹی ہے اس قانون کی وجہ سے، اس پولیس کی وجہ سے، وہ ہم پورا نہیں کر سکتے۔ پولیس کی گندی تفتیش اور پولیس کا جتنا مجرموں کو ساتھ دے سکتے ہیں انہوں نے اس سے زیادہ دیا ہے، ہم اس کا خمیازہ پورا کر ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 30 لاکھ روپے گورنمنٹ کا لگا ہے تو کیا ان لوگوں کو صرف یہی 30 لاکھ نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کا خرچ ہوا؟ یہ ٹیکس سے پیسوں سے ہوا ہے، اور ٹیکس جو ہے وہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کی ملکیت ہے، یہ حکومت کی ملکیت نہیں ہے۔ عوام کا پیسہ اگر عوام پر نہیں لگنا تو پھر ہم سے ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ مظلوم کے داد رسی کرنے کی بجائے یہ کون سے موضوع چھیڑ کر عوام کو اپنی طرف لگانا چاہتے ہیں، تو ان کی بھول ہے۔ ہم سب بیٹیوں والے ہیں، شاید یہ بیٹیوں والے نہیں ہوں گے، شاید ان کے یہ پرموٹ کرتے ہیں کہ 13-14 سال کی بچی ہے خود ہی کر چلی جائے اور جا کے ڈھونڈ لے گندے بدلے جیسے بھی ہیں وہ لوگ، اور ان کے چلی جائے اور ہمیں برا کہے۔ یہ تو پھر وہی بات آ گئی جو میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ اس سے تو پھر بہتر ہے کہ اگر اتنا اندھا قانون ہے بنا رہے ہیں جو یہ لوگ، تو ہم بیٹیوں کو یا تو پیدا نہ کریں، اگر وہ پیدا ہو گئی یہ تو اللہ کی اب دین ہے، تو اس کو مار دیں۔